اراکین کے خلاف کریک ڈاؤن، کوئٹہ سے غیر قانونی مقیم 450 غیر ملکی گرفتار، اسلام آباد میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 23 غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار، راولپنڈی پولیس نے 127 مشتبہ افغانیوں کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا، اسلام آباد انتظامیہ 64 افغان باشندوں کو پہلے ہی تورخم بارڈر بھجوا چکی، کراچی سے غیر قانونی مقیم 7 افغان ہولڈنگ سینٹر منتقل، غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے لنڈی کوتل میں خصوصی سینٹر قائم، نادرا کسٹمز اور بارڈر کا عملہ تعینات، گزشتہ روز مزید 21,500 پاکستان سمیت پڑوسی ممالک تحفظ کے خواہاں افغانیوں کو داخلے کی اجازت دیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا افغانیوں کو امداد فراہمی کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جائے، پڑوسی ممالک تحفظ کے خواہاں افغانیوں کو داخلے کی اجازت دیں، یورپی یونین سمیت 9 ممالک کا افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اظہار تشویش، مشترکہ بیان میں 29 ملین سے زائد افغانیوں کو فوری امداد کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھانے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب، افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے ملک دشمن قوتیں متحرک، افغان مہاجرین کیمپس میں شرانگیزی کا گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا، شرپسند عناصر کو سیکورٹی اہلکاروں کی افغان باشندوں سے زور زبردستی کی تصاویر اور ویڈیو بنانے کا ٹاسک دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو بالخصوص ان تصاویر اور ویڈیو میں شامل کرنے کی ہدایات، پاکستان میں کراسنگ پوائنٹ پر افغانوں پر فائرنگ کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، سیکورٹی فورسز کا یوب کے علاقے سمباسا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ گولہ بارود برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے شرپسند دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم رہے، علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری، بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، صدر الہام سے ملاقات کی، آئی ایس پی آر کے مطابق دو طرفہ تعلقات، سیکورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی، صدر نے کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مشترکہ فوجی تربیت کے انعقاد پر زور دیا گیا، جنرل سید عاصم منیر آذربائیجان کے چیف آف جنرل اسٹاف اور کمانڈر ایئر فورس سے بھی ملے۔ بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف امریکی سینٹ میں قرارداد پیش، قرارداد میں بھارت میں امتیازی پالیسیز کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ، قرارداد کے متن کے مطابق بھارت شہریوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی، جاننا چاہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا حکومتی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا قانون صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے ہے، کیا اس پر عمل نہیں کرنا؟ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع، آئی بی، پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں، آئندہ سماعت 15 نومبر کو ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کو بتایا تھا کہ جنرل فیض دھمکیاں دے رہے ہیں، فون کالز کے ذریعے پیمرا کے ملازمین کو دھمکایا گیا، اس وقت کئی اور اعلیٰ شخصیات کو بھی خطوط لکھے مگر کچھ نہیں ہو سکا، اسی پاداش میں عہدے سے ہٹایا گیا۔ ابصار عالم کی نیوز کے پروگرام صحافی میں بڑے انکشافات۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آج پاکستان پہنچے گا، وفد 2 ہفتے پاکستان میں رہے گا، ذرائع کے مطابق وفد وزارت خزانہ، توانائی، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر سے مذاکرات کرے گا، وفد صوبائی حکومتوں سے بھی مذاکرات کرے گا، پاکستانی حکام آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ مصر، حماس اور اسرائیل میں رفح کراسنگ کھولنے کا معاہدہ ہو گیا،
امریکی حکام کے مطابق بذریعہ رفح کراسنگ غزہ سے نکلنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 7,000 تک بھی ہو سکتی ہے۔ 400 امریکی شہری اور ان کے اہل خانہ سمیت امریکہ کے 1,000 افراد غزہ میں پھنسے ہیں۔ دیگر ممالک کے 5,000 شہری غزہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ غزہ سرحدی حکام کے مطابق رفح کراسنگ جمعرات کو بھی کھلے گی۔ رفح کراسنگ غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈرز کی غزہ سے مصر جانے کے لیے کھلے گی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اردن نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اردنی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیل سے اس کے سفیر کو اردن واپس نہ بھیجنے کا بھی کہا۔ سفیروں کی واپسی اسرائیل کی غزہ میں جنگ روکنے سے مشروط ہے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ سینیٹر اسحاق ڈار کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا کہ کسی ریاست نے ایسا قتل عام اور جنگی جرائم نہیں کیے۔ قرارداد میں فوری جنگ بندی، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک شریک جرم قرار دیے گئے۔ عدالتی حکم پر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، صوبے میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ طلبہ اور طالبات کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا سکولز میں چھٹیوں کی تجویز مسترد کر دی۔ تعطیلات اور ٹرانسپورٹ کی بندش سے فرق نہیں پڑے گا۔ صوبائی وزراء کو کل سے سرکاری اور نجی سکولز کے وزٹ کرنے کی ہدایت۔ نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں تیز، عوامی رابطہ مہم کے لیے پلان تیار۔ نواز شریف کا ہزارہ سے سیاسی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے بعض رہنماؤں کا نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی جنرل کونسل کا اجلاس 4 نومبر کو ہوگا۔ دوسری جانب نون لیگ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے درخواستیں جمع کرا دیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات، آئندہ مدت کے لیے ڈان نیوز کے شکیل مسعود چیئرمین منتخب۔ جیو ٹی وی کے ابراہیم رحمان سینئر وائس چیئرمین بن گئے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے دنیا نیوز کے میاں عامر محمود کا چناؤ۔ چیئرمین نیو نیوز پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ریکارڈ ووٹ لے کر ڈائریکٹر منتخب ہو گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے 36 میں سے 32 ووٹس حاصل کیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کراچی میں ہوئے۔